نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، آج آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے نیکی کا حکم دینے کے متعلق، بدی کے کام سے بچنے کے متعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب صدیق نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، دشمنان اسلام کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے، کیا اس سے بھی کوئی افضل شان والا جہاد ہے؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس زمین پہ ایسے بھی مجاہد ہیں جن کی عظمت شان، جن کا مقام شہداء سے بھی زیادہ ہے، زمین میں گھومتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ اپنے ملائکہ کو کہتا ہے، دیکھو کتنا عظیم انسان ہے، جنت ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب، وہ کون ہیں؟ آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی پہ چلنا سکھاتے ہیں، نیکی پہ چلنے کی تعلیم دیتے ہیں، بدی سے بچنے کا کہتے ہیں۔ انہیں کسی سے دوستی ہو یا دشمنی ہو، اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے قسم کھا کے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، یہ جنت میں سب سے اونچے محلات میں ہوں گے، یہاں تک کہ شہداء سے بھی اونچے بالا خانوں میں ہوں گے۔ ان کی جو جنتی بیویاں ہیں، انہیں جنت میں یہ یاد دیں گی کہ تمہیں یاد ہے تم فلاں نیکی کے کام کا حکم دیتے تھے، فلاں نیکی کے کام کا حکم دیتے تھے، فلاں گناہ کے کام سے بچنے کا کہتے تھے۔ تو دوستو، اس پیغام کو سمجھنا ہے، کتنی عظمت شان ہے اس بندے کی جو نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے بچنے کا کہتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اختتام پہ جو ایسے لوگوں کی جنتی بیویوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جنتی بیویاں ان کو ان کی یہ نیکیاں یاد دیں گی۔ دیکھیے کتنا حسین انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کسی کو کسی کی کوئی خوبی یاد دی جائے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو ان ایسے جنتیوں کی کیا شان ہوگی کہ ان کی جنتی بیویاں ان کو ان کی نیکیاں یاد دیں گی کہ یہ جو مقام تمہیں ملا ہے فلاں فلاں نیکی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کتنی عظمت شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خوش نصیب ہیں وہ جو نیکی کی کنجیاں ہوتی ہیں، جن کے سبب سے نیکیاں ایجاد ہوتی ہیں، نیکی کی کنجیاں ہوتے ہیں، جو لوگ وہ خوش نصیب ہیں۔ وہ نیکی کو پھیلانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، ان کے قول فعل سے نیکیاں ایجاد ہوتی ہیں، وہ کسی بھی بدی کے کام کے معاون نہیں ہوتے، نیکی کے کام میں معاون ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ جو گناہ کی چابیاں ہوتے ہیں۔
کسی نے کوئی گناہ کیا تو اس کو قانونی سزا سے بچانے کی کوشش، یہ اس کے ساتھ گناہ کے کام میں معاونت ہے۔ یہ گناہ کی چابیاں ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اس قسم کے کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم گناہ کی چابیاں نہ بنیں۔ دوستان عزیز، انسان کو چاہیے اپنے حلقہ احباب میں نیکی کی دعوت دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، شیخ اپنے خاندان میں ایک نبی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو شیخ کو خاندان کا کوئی معزز شخص اس کو نبی کی حیثیت سے کہا گیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا مقام نبی جتنا ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جیسا کہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے تبلیغ کی، خاندان کا کوئی شیخ ہے، معزز ہے، اس کا بھی کام ہے کہ اپنی فیملی میں نیکی کی دعوت دے، بدی کے کام سے بچنے کی تعلیم دے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے سب ہی نگہبان ہیں، محافظ ہیں، ان سے قیامت کے دن ان کے جو ماتحت ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو اس سوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی چاہتے ہیں، اس میں ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج اپنے بیوی بچوں کو اپنے حلقہ احباب میں نیکی کی دعوت دیں، گناہ سے بچنے کا ان کو کہیں، تاکہ قیامت کے دن جب آپ سے سوال کیا جائے تو اس سوال میں آپ کو کوئی ناکامی نہ ہو، کامیابی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے، وما توفیقی اللہ۔